فذكر بالقرآن من يخاف وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اب وہ غنیمت کا قانون آ رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو چیز بھی تمہیں بطور غنیمت ملی ہے فَإِنَّ لِلَّهِ، تو اللہ کا ہے، خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کا، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اللہ کے رسول کے قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا ایثار کیا کہ صدقات و خیرات اپنے خاندان پر حرام کر دی۔ آج بھی آپ سنتے ہیں نا کہ بنو ہاشم کو صدقہ نہیں لگتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپنسیٹ کیا ہے کہ مال غنیمت میں سے، مال غنیمت اور مال فے میں سے ان کو حصہ عطا کیا گیا ہے۔ تو 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا، ان کے قرابت داروں کا، یعنی سادہ لفظوں میں یہ بیت المال کا ہے، اور باقی جو ہے وہ فوجیوں میں تقسیم ہوگا، مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح ملی ہے نا، تو لہٰذا اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ باقی تم نے بھی محنت کی ہے، تم نے بھی جانیں قربان کی ہیں، تمہیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا، لیکن اللہ کا حصہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ پرلے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم باہم مل کر بھی طے کرتے کہ ہم یہاں آ کر ملیں گے تو بھی شاید تم وہاں آ کر نہ مل سکتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا اس نے وہ ممکن بنا دیا کہ مسلمان اور کافر بدر کے میدان میں آ کر لڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہلاک کرے جس نے بھی ہلاک ہونا ہے واضح دلیل سے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جسے بھی زندہ رہنا ہے واضح دلیل سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور جب دکھا رہا تھا اللہ تمہیں ان کو خواب میں چھوڑا، تعداد میں کم۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر اللہ تمہیں دکھاتا ان کو تعداد میں زیادہ تو تم ہمت ہار جاتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم جھگڑتے اس لڑائی کے بارے میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کیفیت سے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب دکھلا رہا تھا تمہیں اللہ ان کو کم، جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، تمہاری نگاہوں میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا اور تمہیں تھوڑا دکھا رہا تھا ان کی نگاہوں میں، تاکہ پورا کر ڈالے وہ بات جو ہو کر رہنے والی تھی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ ولا تنازعوا، اور تنازع پیدا نہ کرو۔ کسی بھی فوج میں جو اصل ڈسپلن ہوتا ہے وہ اطاعت کا ہوتا ہے، یعنی جب تک فیصلہ نہ ہو
تو ایک کمانڈر اپنے آفیسرز کے ساتھ بحث کرتا ہے اور آفیسر اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں، لیکن جب وہ کمانڈر کہتا ہے یو کین گو، تو افسر اس کے سلوٹ کر کے پھر اس سے علیحدہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے دلائل اپنی جگہ پر ہیں، میں آپ کا حکم مانوں گا۔ اگر کسی جماعت کے اندر، کسی فوج کے اندر کمانڈر اور آفیسر کے درمیان اور آفیسر اور سپاہی کے درمیان مباحثے شروع ہو جائیں تو پھر وہ فوج لڑ نہیں سکتی۔ جو سویلین قانون ہوتا ہے اس میں ہمیشہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور کھلا وقت ہوتا ہے، لیکن جو ملٹری ڈسپلن ہوتا ہے اس میں there is not to reason why, there is but to do and die ہی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جو کار فرما ہوتا ہے وہی فوج لڑتی ہے، اور اس میں کوئی کمزوری دشمن کو نظر نہیں آتی کہ جس میں وہ گھس سکے۔ اگر دشمن کو یہ پتا ہو کہ میری مخالف فوج جو ہے یہ بحث مباحثے میں پڑتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کمزور ہے، یعنی وہ کوئی اور ایک شوشہ جو ہے وہ چھوڑ دے اور اس میں بحث شروع ہو جائے کمانڈر کے ساتھ، تو پھر لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ لڑنے کی ہمت کا تعلق جو ہے اس ڈسپلن کے ساتھ ہے کہ وی لسن اینڈ اوبے، ہم اپنے کمانڈر کی بات سنتے اور مانتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ ایمان والوں تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تنازعوا، اور جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور صبر کرو۔ یہاں جو صبر ہے وہ اپنی رائے کا ایثار ہے، یعنی اطاعت کے معاملے میں صبر کیا ہے؟ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے سوچنے کے لیے، اس کی ایک رائے ہوتی ہے، لیکن اطاعت میں اپنی رائے کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے صبر چاہیے۔ اس لیے کہ ہر شخص جو رائے بناتا ہے وہ بجا طور پر یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے رائے بنائی ہے، اور شیطان بھی اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم آسمان کا تارا توڑ کے لائے ہو، اور اس کا امکان بھی ہوتا ہے کہ واقعتاً کوئی شخص جو ہے وہ بڑی اچھی رائے رکھتا ہو، لیکن ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے کہ نو میٹر کتنی اچھی آپ کی رائے ہے، آپ کو یہ عادت ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے کمانڈر کے سامنے سرنڈر کرنا۔ اب اس کے لیے آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑا تجربہ ہے آپ کا، اب اطاعت کے لیے آپ کو بڑا صبر کرنا پڑے گا، لہذا فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب خوشنما کر کے دکھایا تھا ان کو شیطان نے ان کا عمل، ان کی کرتوت، وَقَالَ، اور کہہ رہا تھا، لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو الٹے پاؤں بھاگ گیا، وَقَالَ، اور کہنے لگا، اِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، میں بھائی تم سے علیحدہ ہوتا ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، اِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں قریش کے ساتھ نکلا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا میدان جنگ میں تو فرشتے اتر رہے ہیں، تو وہاں سے پھر دم دبا کر بھاگا۔ لوگوں نے کہا کدھر خیر نہ، انہوں نے کہا جو میں نظر آ رہا تھا نظر نہیں آ رہا، لہذا میں چلے آئے۔ اذ یقول المنافقون، اور جب منافق کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں کوئی روگ تھا، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، مغرور بنا دیا ہے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، فإن اللہ عزیز حکیم، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش کہ تم دیکھتے کہ جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہوئے، اور کہہ رہے تھے وذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ بھی، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سزا ان اعمال کے سبب ہے جو تم نے آگے بھیجے ہیں، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اسی ضابطے کے مطابق جو آل فرعون اور لوگوں پر لاگو ہوا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور سزا کا بڑا سخت ہے۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، یہ جو کچھ ہوا اس بنا پر ہوا کہ اللہ ہرگز نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کو جو اس نے عطا کی ہو کسی قوم کو، جب تک کہ وہ خود بدل دیں اپنے طرز عمل کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اسی ضابطے کے تحت کہ جو آل فرعون اور ان سے پہلوں پر لاگو ہوا تھا، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ یہ جو اصل میں ساری بات ہو رہی ہے اس کو سمجھ لیں کہ میں نے وقفے سے پہلے عرض کیا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور جدید کے فاتح ہیں۔ پہلے معجزے حسی ہوتے تھے، آنکھوں سے نظر آنے والے، اب معجزہ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا آپ مطالعہ کر جائیں، اس میں کہیں کوئی جمپ نہیں ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھٹ گیا اور وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسا کوئی مرحلہ نہیں۔ یعنی کوئی آدمی اگر کوئی تحریک چلانا چاہتا ہے، زمین پر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، اس کو جن مراحل میں سے گزرنا پڑے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراحل سے گزارا اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ وہ تمام مشکلیں جو کسی بھی انسان کو آ سکتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ایک اور چیز کہ پہلے اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب بھیج کر یا زمین کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج کر رسولوں کو نہ ماننے والے اپنے دشمنوں کو ہلاک کیا کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کام مسلمانوں کی تلواروں سے لیا، مسلمانوں کے نیزوں سے لیا، اور میدان جنگ میں انہیں شکست دی، مدد آئی اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے ہوں اور کافر جو ہیں وہ واصل جہنم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوا۔ ان کو میدان میں آنا پڑا، ان کو اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے، ان کو بھی لائف تھریٹنگ سچویشن میں سے گزرنا پڑا، اور جب کبھی انہوں نے کوئی غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی شکست سے دوچار کیا۔ غزوہ احد کیا تھا؟ صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی، اجتہادی غلطی، یہ سمجھا کہ بس اللہ کے رسول کا یہ حکم جو تھا وہ صرف شکست کے لیے تھا، اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے غلطی کی، اپنے کمانڈر کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی شکست سے دوچار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام کی اس غلطی کی وجہ سے زخم آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غشی طاری ہوئی، آپ کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی بھی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، آپ کی بھی خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھبی، آپ کے چہرے مبارک سے بھی خون کا فوارہ چھوٹا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی لیکن کوئی جمپ نہیں ہوا۔ تو اب یہ جو کفار کو سزا مل رہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی سزا تھی کہ جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے والے پہلے اللہ کے دشمنوں کو ملتی رہی ہے، صرف شکل بدل گئی۔ اب وہ سزا جو ہے وہ مسلمانوں کی تلواروں سے مل رہی ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بے شک سب سے برے زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا۔
فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، خصوصاً وہ لوگ کہ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا تم سے پھر توڑ دیتے رہے وہ اپنے عہد کو ہر موقع پر، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فاما تثقفنہم فی الحرب، لہذا اگر قابو پالو تم ان پر لڑائی میں، فشرد بہم، تو انہیں سخت صدا دے کر حواس باختہ کر دو، من خلفہم، ان لوگوں کو، لعلہم یذکرون، جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ بھی عبرت پکڑ لیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ إِلَىٰ سَوَاءٍ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کسی قوم سے خیانت کا تو اٹھا کر پھینک دو ان کا عہد ان کی طرف اسی طرح جیسے انہوں نے پھینکا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور مت غلط فہمی میں مبتلا رہیں کافر کہ وہ بازی لے گئے وقتی طور پر، انہم لا یعجزون، یقیناً وہ ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور مہیا رکھو ان کے مقابلے کے لیے جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت، اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے تاکہ خوف زدہ کر سکو اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ دوسرے بھی ان کے پیچھے، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، وہ تمہیں پورا پورا ری پے کیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر جھکیں وہ صلح کی طرف، فجنح، تو تم بھی جھک جاؤ، لہا، ان کی طرف، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر ان کا ارادہ ہو کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے تمہیں قوت بہم پہنچائی اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور جوڑ دیا ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر تم زمین بھر بھی خرچ کرتے سب کے سب، ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اصل میں اللہ نے ان کو جوڑ دیا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بالادست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو تمہارے پیروکار ہیں مومنوں میں سے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں گے تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی 1 اور 10 کی ریشو کے ساتھ۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر ہو تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا 1000، تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے، من الذین کفروا، کافروں کے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب یہ بعد میں نازل ہونے والی آیات ہیں، اچھا اب تخفیف کر دی ہے اللہ نے تم پر۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اس کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر اب کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ، پس اگر ہو تم میں 100 صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 یغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر 1000 ہوں گے تو تم میں سے، تو پھر وہ 2000 پر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، یہ وہ آیت آگے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ زیبا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کسی نبی کے لیے ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے ہاتھ قیدی لگیں اور وہ انہیں چھوڑ دے، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین کو رنگین کرے، کچل دے پوری طرح دشمن کو زمین پر۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔
لولا کتاب من اللہ سبق، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ آپ جو فیصلہ کریں، اور آپ نے مشورے کے بعد فیصلہ کر لیا، اور صحیح فیصلہ وہی ہوتا ہے جو مشورے سے کیا جائے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا تھا، اب اس کا حوالہ ہے ولولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر ایک حکم نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے پا جانے والا، تو تم نے جو تاوان لیا تھا قریش سے، قیدیوں سے، اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب دیکھنا پڑتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس میں سے، غنیمت کے مال میں سے جو حلال اور پاک ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی کہہ دو ان سے جو ہیں تمہارے قبضے میں قیدی، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اگر اللہ پائے گا تمہارے دل میں کوئی خیر تو وہ دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ تم سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں گے، فقد خان اللہ من قبل، تو بے شک خیانت کر چکے ہیں یہ اللہ کے ساتھ اس سے پہلے بھی، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے گرفتار کرا دیا انہیں تمہارے ہاتھوں، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال و جانوں سے اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے اور انہیں ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ تعلق نہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّینِ، اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین کے حوالے سے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے ذمے ان کی مدد کرنا ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے کسی ایسی قوم کے کہ جس کی اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب آج جو دنیا میں قوانین رائج ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان معاہدے بھی ہوتے ہیں اور اندر خانے جیب جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں، یعنی سفارتی تعلقات بھی ہوتے ہیں، اور سفارتی تعلقات کے اندر جاسوسی جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ باقاعدہ آفیشلی، یعنی فوجی آفیسر جو ہیں وہ سفارت خانوں کے اندر اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ جاسوسی کرنے کے لیے، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ اپنی کچھ نہ کچھ حرکتیں کرنے کے لیے۔ پھر شملہ معاہدہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اپنا کچھ نہ کچھ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ دین کا جو انداز ہے اس کے خلاف ہے۔ اگر واقعی آپ کو آنا ہے تو پھر میدان میں آئیں، اور چاہیے، میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے، اہل علم جو ہے وہ فقہائے کرام، ہمارے مفتیان کرام جو بڑے بڑے علماء ہیں، اصل میں ان کو ان چیزوں سے آنا چاہیے سامنے، اور حکومت کو اپنی طرف سے مشورہ دینا چاہیے۔ حکومت پھر جو بھی راستہ اختیار کرے، لیکن کم سے کم ان کے علم میں یہ بات لائی تو جائے کہ قرآن مجید میں تو یہ حکم ہے، آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو پہلے آپ شملہ معاہدہ جو ہے وہ منہ پر دے ماریں۔ شملہ معاہدے میں تو طے کیا، یعنی ہم شملہ معاہدے کی بات نہیں کرتے، ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں، حالانکہ شملہ معاہدہ تو اس کے بعد ہوا ہے، اور اس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ ہم تمام معاملات جو ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کے طے کریں گے۔ لیکن ہم اتنی جرت بھی نہیں رکھتے کہ ہم شملہ معاہدہ جو کہنے کہ وہ ختم، اور پھر آ جائے میدان میں۔ شملہ معاہدہ بھی برقرار ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ ہمارے معاملات کے اندر جو انفلٹریشن کر رہا ہے، اور بلوچستان میں اور ادھر ادھر کام کر رہا ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے وہ کشمیر کے اندر اور دوسری جگہوں پر انفلٹریشن کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے نا؟ تو یہ باتیں جو ہے وہ غور کرنے کی ہیں کہ ہمارے دین ہمیں ایک لائن دیتا ہے، اور وہ بڑی فیئر لائن ہے، یا جنگ ہے اور یا امن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امن کے معاہدے بھی ہیں، پیار کی پینگیں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اندر خانے جو ہے وہ دونوں طرف سے لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ وہ مزاج نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارا مزاج بنانا چاہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ خود فیر ہے، اللہ کے سب رسول فیر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ماننے والوں کو بھی فیر ہونا چاہیے، اور جو معاہدے ہیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اگر کوئی فریق معاہدے کو توڑ رہا ہے تو پھر سب سے پہلے ہمیں کھل کر اس کا معاہدہ اس کے منہ پر دے مارنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اعلان جنگ کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، تو تمہارے ذمے ہے ان مسلمانوں کی مدد جو تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، سوائے کسی ایسی قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر نہ کرو تم ہمارے احکام پر عمل تو برپا ہوگا فتنہ زمین پر اور بہت بڑا فساد۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب حقیقی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور خونی رشتے وہ اللہ کے احکام میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہے۔ یعنی یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مواخات قائم کی تھی، اسی کا ذکر ہو رہا ہے نا، والذین آووا ونصروا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، لیکن جب وراثت تقسیم ہونے کا وقت آئے گا تو 1/3 پر وہ وصیت کرے گا تو وہ دوسرے کو جائے گی، اور باقی 2/3 جو ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا، اس میں حقیقی بھائی ہی بھائی شمار ہوگا، اور منہ بولا بھائی جو ہے وہ بھائی شمار نہیں ہوگا۔ ایک مثال میں نے دے دی ہے، اسی کانٹیکس میں یہ ساری بات ہو رہی ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رحمی رشتے، بعضهم اولی ببعض، وہ ایک دوسرے سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کے احکام میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔